آج ایک قرارداد پیش کی گئی ہے بحرین کی جانب سے، جو کہ ایک مذمتی قرارداد ہے، اور اس کا متن یہ تھا کہ ایران جو بھی اٹیکس اپنے ہمسائے ممالک پہ کر رہا ہے، جس میں گلف کنٹریز ہیں، جس میں قطر آتا ہے، کویت آتا ہے، بحرین ہے، دبئی ہے، ان کنٹریز میں جو بھی اٹیکس ایران کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، یہ اس کی مذمت میں ایک قرارداد پیش کی گئی ہے بحرین کی جانب سے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں۔ اب اس قرارداد کا جو متن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اس قرارداد کو 135 ملکوں کی حمایت حاصل تھی، لیکن جو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل ہے اس کا جو ورکنگ پروسیجر ہے وہ کچھ اور ہے۔ اب اگر میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کے بارے میں، جس میں آج یہ قرارداد بحرین کی جانب سے پیش کی گئی ہے، جو مذمتی قرارداد تھی، ایران جو اٹیک کر رہا ہے خلیجی ممالک میں، ان کے بارے میں، تو اس میں ٹوٹل جو ہے وہ 15 ممبر ہوتے ہیں۔ 5 اس کے پرماننٹ ممبرز ہیں، جس میں امریکہ ہے، یو کے ہے، رشیا ہے، چائنا ہے اور فرانس ہے، اور جو باقی 10 کنٹریز ہیں وہ 2 سال کے لیے چنی جاتی ہیں۔ اگر ہم لوگ 2025-26 کے لیے جو 5 کنٹریز ہیں ان کی بات کریں، اس میں پاکستان ہے، پناما ہے، ڈنمارک ہے، گریس ہے، صومالیہ ہے۔ اب جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو 15 کنٹریز ہیں جو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کے ممبر ہیں، اس میں 13 کنٹریز نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے، لیکن جو رشیا اور چائنا ہے انہوں نے ایبسٹین کیا ہے، انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہاں پہ جو ڈیفرنٹ کنٹریز کے ایمبیسڈرز ہیں، ڈیلیگیٹس ہیں، انہوں نے بات کیا کیا کی ہے، تو جو بحرین کا ڈیلیگیٹ ہے وہ جو اس قرارداد کا متن ہے اس کے بارے میں ہی بات کرتے رہے، اور کویت، دبئی، ان سب لوگوں کی جو ایک متفقہ رائے تھی اور جو متفقہ سٹیٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ ایران کی جانب سے جو اٹیک کیے جا رہے ہیں پرشین گلف کے اوپر، وہ خطے کے لیے ایک خطرہ ہے، اور ایران کو اپنے ہمسائے ممالک پہ اٹیک نہیں کرنے چاہیے، اور ہم لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے جو ایمبیسڈر ہیں یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل میں، انہوں نے بھی باقی کنٹریز کی طرح ایران کے ان اٹیکس کی مذمت کی ہے، اور ساتھ بتایا ہے کہ دبئی میں جو 2 پاکستانی ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ مجھے یہ بات سن کے بڑی تشویش ہوئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایک جنگ تھی جو ہماری نہیں تھی، ہم نے وہ لڑی، 70,000 لوگ ہمارے اس میں مارے گئے۔ پھر اب یہ جنگ ہے جو پاکستان کی نہیں ہے، 36 لوگ پہلے پاکستان میں مارے جا چکے ہیں، 2 لوگ دبئی میں مارے جا چکے ہیں، لیکن ابھی تک پتہ نہیں چلا وہ لوگ 2 کون ہیں جو دبئی میں جن کی ہلاکت ہوئی ہے۔ ود دا پیسج آف ٹائم پتہ چل جائے گا کہ وہ 2 لوگ کون تھے۔ اب اگر ہم بات کریں رشیا اور چائنا کی سٹیٹمنٹ کی کہ انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دی یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں، تو وہ سٹیٹمنٹ جو بھی ممالک ہیں جنہوں نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے یا جنہوں نے اس قرارداد کی حمایت کی ہے، ان سب سے ڈیفرنٹ ہے۔ رشیا کے جو ایمبیسڈر ہیں ویسلی نیبینزی، ان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ دی گئی اس میں تھا کہ یہ جنگ ایران کی جانب سے شروع نہیں کی گئی، یہ جنگ امریکہ کی جانب سے شروع کی گئی ہے، اور ایران اپنے دفاع کا پورا حق رکھتا ہے۔ اگر امریکہ نے یہ جنگ شروع نہ کی ہوتی تو جو کیوس خطے میں کریٹ ہوا ہے وہ کبھی بھی کریٹ نہ ہوتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رشیا نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ایران کے اوپر یہ الزام بار بار لگایا جا رہا ہے کہ ایران پبلک پلیسز پہ اٹیک کر رہا ہے، لیکن ایران پبلک پلیسز پہ اٹیک نہیں کر رہا، ایران صرف ان ایئر بیسز پہ اٹیک کر رہا ہے جو خلیجی ممالک نے امریکہ کو دی ہوئی ہیں۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر ہم دیکھیں تو ایران کے اندر اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے جو پبلک پلیسز ہیں ان پہ اٹیک کیا جا رہا ہے۔ اس میں سب سے بڑا جو اٹیک کیا گیا وہ جو بچیوں کا اسکول تھا، جس میں تقریباً 180 سے زیادہ بچیاں شہید کر دی گئیں، اس کے بارے میں کوئی بھی بندہ بات نہیں کر رہا، نہ پاکستان اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، نہ یہ جو ہمارے عرب کنٹریز ہیں یہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ لیکن اگر امریکہ کے 6 سے 8 سپاہی اس جنگ میں ہلاک ہوئے ہیں تو اس کی تکلیف سب کو ہے۔ اسرائیل کے کچھ پبلک پلیسز پہ اگر اٹیک کیا گیا اس کی تکلیف سب کو ہے۔ ایون ایران کے بینکوں کے اوپر میزائلوں کے ساتھ اٹیک کیا گیا، اس کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کر رہا۔ تو یہ ایک بڑی کلیئر پالیسی تھی، بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ تھی رشیا کی کہ صرف ایران کی ہی مذمت نہ کی جائے، جو ہلاکتیں، جو تباہی ایران میں ہو رہی ہے، جہاں سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی بات کرنی پڑے گی۔ اور اگر ہم ایران کے جو فورن منسٹر ہیں عباس اراغچی، ان کی بھی سٹیٹمنٹ دیکھیں تو ان کے مطابق امریکہ نے ایران کو دھوکہ دیا، کیونکہ بیک ڈور چینلز پہ امریکہ کی اور ایران کی بات چیت چل رہی تھی، لیکن نیگوشیشن کے دوران ہی امریکہ اٹیک کر دیتا ہے ایران کے اوپر، جس میں آیت اللہ خامنائی کی بھی شہادت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
ان کی فیملی کے لوگ بھی شہید ہوتے ہیں، اور جو اعلیٰ قیادت ہے ایران کی وہ بھی ان اٹیکس کی وجہ سے شہید ہوتی ہے۔ تو جنگ بیسیکلی امریکہ کی جانب سے شروع کی گئی، اور ایران اپنے بچاؤ میں یا جوابی کارروائیوں میں ان جگہوں پہ اٹیک کر رہا ہے جو جگہیں گلف کنٹریز نے امریکہ کو دی ہوئی ہیں ایز اے بیسز استعمال کرنے کے لیے کہ وہ اپنی کوئی بھی وار ایکٹیویٹیز وہاں سے پرفارم کر سکے۔ اب اگر ہم فورن پالیسی کے بارے میں بات کریں تو اس کی مثال ایک اس طرح سے ہے کہ ہم گلی محلے میں بات کرتے ہوئے یا ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ چیز بار بار کہتے ہیں کہ جڑا ساروں دا یار ہوندا ہے وہ کسی دا یار نہیں ہوندا، جڑا ساروں نو خوش کر رہا ہوندا ہے وہ منافقت کر رہا ہوندا ہے۔ تو جو فورن پالیسی ہے نا وہ بھی اسی طرح سے ہی ہوتی ہے۔ اب رشیا اور چائنا کی ایک کلیئر پالیسی ہے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں کس کے ساتھ نہیں کھڑے، لیکن مجبوراً پاکستان کو ہر کسی کو خوش کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جن نے منگیا ہوندا ہے نا ان دی اوقات کوئی نہیں ہوندی، تے اسی تے منگیا ہوا، اسی سعودی عرب کو بھی منگیا ہے، اسی دبئی کو بھی پیسے منگے نے، کوئی ملک اسی چھڑے ہی نہیں جن کو اسی پیسے نہ منگے ہون۔ اور پیسے مانگنے سے ہٹ کے اگر ہم اپنی فورن پالیسی کی بات کریں تو جو ڈفرینٹ کنٹریز کا اگر ہم دیکھیں تو ان کی پالیسی فورن پالیسی کنٹریز کو لے کے وہ سیم رہتی ہے، حکومتیں بے شک چینج ہوتی رہیں، لیکن ہمارا یہاں پہ کیا ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو فورن پالیسی ہے ہماری وہ ہمارے سویلینز بناتے ہی نہیں ہیں۔ ہماری فورن پالیسی کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے آتی ہے۔ جو لوگ اس سسٹم کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ پالیسی بناتے ہیں۔ جنرل ایوب کی اور پالیسی تھی، جنرل ضیاء کی اور پالیسی تھی، جنرل مشرف آتا ہے اس کی اور پالیسی تھی، قمر جاوید باجوہ تھا اس کی اور پالیسی تھی، اب عاصم منیر ہے ان کی اور پالیسی ہے۔ تو جب تک ہماری پالیسی کنٹریز کو لے کے سیم نہیں رہے گی تب تک ہم اپنے معاملات اپنی کنٹری کے معاملات اس طرح سے نہیں چلا سکتے، اپنے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری اس طرح سے نہیں لا سکتے جس طرح سے باقی کنٹریز اپنی فورن پالیسی کے تھرو اپنے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لاتی ہے۔